کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی مرکز سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ. السلام علیکم. ماحولیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تغیر، یہ ہماری زندگیوں کی اس وقت سب سے بڑی حقیقت بن چکی ہے. آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کسی نہ کسی صورت میں مجھے اور آپ کو متاثر کر رہی ہے. ایک بقا کے لیے یا ایک کامیاب انسان کے لیے، کسی معاشرے کے سروائیول کے لیے اس وقت من حیث القوم سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا ادراک کریں، اسے سمجھیں اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہمارے مستقبل قریب اور بعید میں برآمد ہونے والے ہیں. اس کے بارے میں سمجھ کر اگر ابھی سے کچھ تدابیر ہم نے لے لی تو شاید ہماری بقا کے کچھ امکان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسے ایسے ہی نظر انداز کیا، فراموش کیا، تو شاید ماضی میں بھی بہت ساری کہانیاں، بہت سارے لوگ، معاشرے ایسے ہی ہوں گے کہ جنہوں نے اسے نظر انداز ہی کیا ہوگا اور آج وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوں گے. بڑی تلخ ایک منظر کشی لگتی ہے جب ہم اس طرح سے کلائمیٹ چینج کے تناظر میں بات کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے. اور حکومتی سطح پہ ہی نہیں، قومی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ نہیں، ایک انفرادی سطح پہ اگر میں نے اور آپ نے اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا تو یہ بات حل نہیں ہوگی. کیونکہ ٹھیک ہے، گلے شکوے تمام حکومتوں سے دنیا کے ہر انسان کو ہوتے ہیں، لیکن تبدیلی تبھی آتی ہے جب ایک فرد، جب انفرادی سطح پہ لوگ تبدیلی کے خواہاں ہوں اور ساتھ میں اس کے جیسا عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. ابھی نومبر کے مہینے میں کانفرنس آف پارٹیز متوقع ہے، جس میں پاکستان چیئر کر رہا ہے اور نمائندگی کرے گا اور آواز اٹھائے گا اس نقصان کی جو پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا ہے یہ سارا سلسلہ، اور پاکستان نے وہ تباہی برداشت کی ہے. کل ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کے مطابق $30 بلین کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، جس میں انفراسٹرکچر ہو، انفرادی نقصان ہو، قومی نقصان ہو، ہر طرح کا نقصان. اور پھر ایموشنل ڈیمیج کی تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں کی. اس ڈیمیج کا تو کوئی بھرپائی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عالمی دنیا نے جو ترقی کے نام پر انڈسٹریلائزیشن کے 4تھ فیز میں اب ہم آ چکے ہیں، ریولوشن کے، اس کی مد میں جو تباہی، جو بربادی، جو نقصان اس دنیا کو دیا ہے، اس کا خمیازہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس وقت پاکستان بھگت رہا ہے. جو تھوڑی بہت رقم ہمیں ایڈ کے نام پر دی بھی جا رہی ہے، وہ بڑے عجیب انداز میں، بڑے مدد کے اور احسان کے زمرے میں دی جاتی ہے، جبکہ حقیقی طور پہ یہ ہمارا حق ہے. کہتے ہیں نا، وہ گلاس کسی نے توڑا اور پیسے کسی اور کو دینے پڑے، نقصان کوئی اور کرے اور اس کی بھرپائی کوئی اور کرے، یہ زیادتی ہے. اور اس وقت میڈیا کا اور ہم سب کا یہ سب سے بڑا کام ہونا چاہیے کہ ہم آگہی پھیلائیں. بہت دبے الفاظ میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں. اینجلینا جولی، ہاں، پاکستان ویسٹرن فلمز کی بہت مشہور اور جانی مانی اداکارہ ہیں. ایک غیر ہمارے دیار میں آ کر ہمارے مسئلے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہمارے ہاں سے ایک جہاز بھر کے بہت بڑے بڑے نامور لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے انتظام کے لیے. مجھے نہیں معلوم یہ بات اس وقت مجھے یہاں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن ہماری قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے. یہاں پہ ایک سٹارک ڈفرینس اور کمپیریزن ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں، روزمرہ زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہیں. کیا سیلاب صرف ایک خاص حصے میں آیا ہے؟ کیا سیلاب پورے پاکستان کا مسئلہ نہیں؟ کیا سیلاب کی وجہ سے جو فوڈ کرائسس پیدا ہونے والا ہے، کیا یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں؟ اس وقت ہم سب کو متحد ہو کر اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو موسمیاتی تغیر ہے، لیکن اس میں 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اور پھر کہیں نہ کہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پھر نیچرلی انٹیلیجنٹ انسان کیا کر سکتا ہے. آپ کی ملاقات کراتی ہوں اپنے مہمانوں سے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیڈیاٹریشین ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بہت خوشی ہے دوبارہ تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر ابراہیم یوسف. السلام. وعلیکم السلام جی. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ظاہر ہے صحت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ڈاکٹر ابراہیم یوسف کے ساتھ آج ہماری جو یہ نشست ہے یہ ماشاءاللہ بڑی بھری سی ہے، اور جتنے ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ سب آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ حقیقی تصویر دکھائیں گے جس کے بارے میں بیشتر لوگ انجان ہیں.
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان درلبھ اشوک ہیں, اور اسٹارٹ اپ کوچز کی جب صف میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے درلبھ کا نام آتا ہے. کلائمیٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں, NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. درلبھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں انٹرپرینورشپ کہاں کھڑی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. السلام علیکم. تھینک یو فار درلبھ اشوک کے ساتھ اب اس جانب بڑھتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ملیحہ عباس. آئیے ان سے ملاتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید ملیحہ. اچھا, ملیحہ ہمارے ساتھ ہیں, ایکوسول سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک SMC ہے, دیٹ از اے سنگل ممبر کارپوریشن یا سنگل ممبر کمپنی. سنگل ممبر کمپنی. اچھا, کیا کرتی ہے ایکوسول, اس کے بارے میں ہم ملیحہ سے خود ہی سنیں گے کیونکہ آج ڈھیر ساری ٹیکنالوجی سے پاورڈ کانورسیشن ہونے والی ہے. ظاہر ہے ایک عام انسان ہونے کے ناطے کچھ معلومات ہمیں سوشل میڈیا نے دی ہے, کچھ ہم ان لوگوں سے حاصل کریں گے. ہماری اس بزم کے آخری مہمان ہیں احمد جنید, جو کہ NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا, گفتگو آج اسپیشلی ہم لوگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے نام پہ بہت سارے گیجٹس بنائے گئے, پروسیسز انوینٹ کیے گئے جس کی وجہ سے ہماری دنیا تباہی کا شکار ہوئی. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یو درلبھ. واٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی سے بہت زندگی آسان ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی نے زندگی برباد بھی کر دی ہے. ڈو یو تھنک دیر از اے بیلنس دیٹ وی کین اسٹرائک؟ کیا یہی ٹیکنالوجی ہمیں اس کلائمیٹ چینج کے عذاب سے نکال سکتی ہے؟ رائٹ. سو میرا ماننا ہے لائک ایک تھوڑا سا محاورہ ہے کہ کوائن ہیز ٹو سائڈ, رائٹ. تو آپ کے یوسیج کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو یوز اٹ. سو ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بی ڈسٹرکٹیو. اگر آپ کو کسی ریزن یا آپ جیسے کرنا چاہیں ویسے کریں. اف یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ اینڈ یو نو کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے دین اٹ ول امپروو لائف. فار ایگزامپل سو ٹیکنالوجی ہیز امپروو لائف, رائٹ. ہیلتھ سیکٹر میں بہت امپروومنٹ آئی ہیں ود ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ IT سیکٹر ہیز, آپ کو پتہ ہے لائک ابھی ریسنٹلی کووڈ کے ٹائم میں وی ول آل فرام ورک فرام ہوم, رائٹ. سو IT کے بنا اٹ واز ناٹ ایون پاسبل. اگر اف یو تھنک کہ 20 سال 25 سال پہلے اگر یہی سچویشن آتی ہے, ویئر وڈ وی بی؟ سو یس, اٹ از اے گریٹ ایکولائزر ایز آئی لائک ٹو سے, بٹ دین اگین اٹ ڈپینڈس آن ہاؤ یو یوز اٹ. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اچھا درلبھ, NIC کے ساتھ بھی منسلک ہے, انکیوبیشن سینٹر ہے قومی سطح کا. احمد جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف مارکیٹنگ ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انکیوبیشن کا, جیسے میرے بھی ذہن میں جب پہلی بار میں نے سنا تو ایک میڈیکل انکیوبیشن ذہن میں آتا ہے, لیکن 21ویں صدی میں ہماری ٹیکنالوجیز کو, ہمارے اسٹارٹ اپس کو بھی انکیوبیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا کام کرتا ہے آپ کا ادارہ؟ تریم شکریہ پہلے تو آپ کا, آپ نے ہمیں اس پہ مدعو کیا. میرا تعلق LMKT سے ہے جس کا پاکستان کا سب سے لارجسٹ ٹیک انکیوبیشن سپیس ہے. جو انکیوبیشن کا کانسیپٹ کنسیو کیا گیا تھا منسٹری آف IT اور اگنائٹ کی فنڈنگ کے تھرو ہم یہ پروگرام رن کر رہے ہیں اکراس پاکستان. تو اس وقت پاکستان میں 6 انکیوبیشن سینٹرز ہیں, لاہور, پشاور, کراچی, اسلام آباد, کوئٹہ, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے حیدرآباد میں بھی منسٹری آف IT اور اگنائٹ نے لانچ کیا ہے. آپ کی دنیا بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی اسپیس میں کام کر رہی ہے. اینی ایپلیکیشن وچ از جو بھی ہیلپ کر رہی ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر, ایک کانسیپٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی. ہم امیزون کی بات کر لیں, ہم فیس بک کی بات کر لیں, ہم eBay کی بات کر لیں, ہم اوبر کی بات کر لیں. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ NIC کراچی میں, اگر ہم کریم کراچی کی بات کریں تو NIC کراچی کے فرسٹ بیچ میں کریم انکیوبیٹ ہوا تھا ہمارے, بائکیا انکیوبیٹ ہوا تھا ہمارے پاس. اچھا, بائکیا از اے پاکستانی, ایگزیکٹلی. تو جہاں بائکیا انکیوبیٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر, بائکیا از اے ویری گڈ سکسیسفل اسٹوری فار پاکستان ایز ویل. تو اس طرح سے بہت سارے ہیلتھ ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں, ایگری ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے 1-2 دن پہلے پینل ڈسکشن رکھی تھی جس میں ایگری دنیا آپ کے پاس آئی تھی, وہ حیدرآباد میں انکیوبیٹ ہوئے ہیں. ملیحہ ہمارے پاس انکیوبیٹ ہوئی ہیں, درلبھ ہمارے ساتھ کام کریں. تو ہم بہت اچھا, منسٹری بھی کمیٹڈ ہے. اور ایک سکسیس صرف NIC کراچی کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان دا لاسٹ 4 years ہم نے آلموسٹ 100,000 جابس کریٹ کی ہیں تھرو اسٹارٹ اپس. 3.5 بلین روپیز آف ریونیو پاکستان نے ریز کیا ہے, جو پاکستان کے اندر ریز ہوا, اور 6.5 بلین انویسٹمنٹس ریز کی. تو ہمارے اسٹارٹ اپس نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ویوز. اچھا, ہمارے اسٹارٹ اپس ویسے بڑے پرومسنگ ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم روزانہ بھی جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی کوئی نہ کوئی ایوارڈ جیت کے لاتی ہے, چاہے وہ نسٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کسی اور یونیورسٹی کے ہوں. بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں. جی الحمد للہ, وی آر انکیوبیٹر. ہمارا جو سینٹر بھی ہے NAD یونیورسٹی کے اندر ہی ہے. NAD از اے پارٹنر ایز ویل. تو ہم اکراس پاکستان, پشاور میں بہت اسٹوریز ہیں, اسلام آباد میں. تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی
پوری دنیا اس کو بہت آگے لے کے جا چکی ہے. تو ہم انہی مسنگ ایپس کو اگر آئیڈینٹیفائی کر کے وہی ماڈلس پاکستان میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. گروسری ایپس ہیں, ہیلتھ ٹیک ایپس ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور وہ بھی اس میں ان پٹ دے سکتے ہیں. ایگری ٹیک کے اندر آپ ایگریکلچرل ییلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹیشن سولوشنز ہیں, کار پولنگ سولوشنز پہ کام ہو رہا ہے. میری کمپنی تو آپ کی جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سولوشنز ہیں ہم اس میں بھی پارٹنر ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, تو ہم بہت زیادہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے اسٹارٹ اپس کی بات کی, کل کی ایک خبر تھی 19 سال کے 2 نوجوان بھارت سے زیپٹو نام کا انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اور وہ فوڈ آپ کی گروسری ڈلیوری کی ایک سروس ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں یا کسی اور بڑے ملک میں کہاں کمی ہوگی کسی اپرچونیٹی کی, لیکن کسی ضرورت کو پن پوائنٹ کر کے اس کے لیے بزنس کریٹ کرنا اور اپرچونیٹیز بنانا, میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے جس کو یقیناً آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. مدیحہ ہمارے ساتھ ہے, ایکوسول کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کیا کام کرتا ہے, کیا اس کا کیا ورکنگ اسٹرکچر کیا ہے؟ اچھا, ایکوسول جو ہے وہ کلائمیٹ لٹریسی پہ کام کرتا ہے, اور کلائمیٹ لٹریسی کے ساتھ ساتھ ہم ٹریننگس اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ کلائمیٹ چینج ایک ہمارا قومی مسئلہ بن چکا ہے, تو ہم قوم کو پہلے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا. ٹھیک ہے نا, آپ ہر مسئلے کو کلائمیٹ چینج نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 10 سالوں سے کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے ہیں, اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ ایز اے بحیثیت قوم ہمیں کلائمیٹ چینج کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا, ہم ہر فلڈ کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, ہم ہر ہیٹ ویو کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, ہم لوکسٹ کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, ہم ڈیزیز کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, ہم واٹر کرائسس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج. مطلب یو نیم اٹ, یعنی کہ جو ہماری پرابلمس ہیں نا ہم ان کو کہتے ہیں سی دس از کلائمیٹ چینج. کرنا پسند ہے جی, ہم کہتے ہیں دیکھیں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اور جب آپ ایک ریئل ایشو سے ایک اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں گے نا, تو آپ ہمیشہ کلائمیٹ چینج ہی کہتے رہیں گے, آپ کبھی بھی اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں, روٹ کاز پہ نہیں آتے. تو یہ سب جیسے ہم NIC میں ہوتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ سولوشن دے رہی ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر یہ سب سولوشن دے بھی رہی ہیں نا, تو اس سے کیا آئے گا کہ کیا لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے پاکستان میں. تو اس سے پہلے اڈاپٹیشن سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے, دیٹ از اویئرنیس. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے نا. ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ آپ کے لیے کون سے پروڈکٹس جو ہے نا وہ ایکو فرینڈلی مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کون سی ٹیکنیکل ریسرچ اینڈ ٹریننگس ہیں جس میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنا فیوچر کہاں دیکھ سکتے ہیں جب اگر وہ کلائمیٹ چینج میں اپنا کریئر پرسو کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں نا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج کا they are like concern about climate change, لیکن پولیٹیکل مینیفیسٹوز میں ہمیں نہیں دکھتا. اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں دیکھتے ہیں نا, تو کلائمیٹ چینج پہ ماسٹرز میں ڈگری نہیں آفر ہوتی پاکستان میں. ابھی تک ہمیں اس کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوا. سنگینی کا احساس تب ہوگا جب کلائمیٹ چینج پتہ ہوگا. تو بات یہ, اچھا تو چلو لیٹس یوز دس پلیٹ فارم فار اے مومنٹ. ہاؤ اباؤٹ وی ٹاک کہ کلائمیٹ چینج آخر ہے کیا؟ بیکاز فار اس جب ہم شدید گرمی دیکھتے ہیں, کراچی میں اچانک بارشیں دیکھتے ہیں, تو ہمارا سب سے پہلا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ نا کلائمیٹ کا مسئلہ کوئی ہو گیا. سو واٹ از کلائمیٹ چینج ان ریئلٹی؟ اچھا, مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں یہ ڈیفینیشن نیشنل ٹیلی ویژن پہ بتاؤں. دیکھیں کلائمیٹ چینج کیا ہے, کہ میں اگر کسی بھی ایریا کی کہتی ہوں نا کہ کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے وہ ایک سرٹن پیٹرن نا مجھے ریپیٹڈلی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر میں کہتی ہوں نا کہ اس سال جو ہے ہیٹ ویو آئی تھی کراچی میں, تو وہ 10 ایئرس کنٹینیو پیٹرن آبزرو ہونا چاہیے. 10 سال مجھے وہ پیٹرن اگر آبزرو ہوگا تو میں کہوں گی سی دا کلائمیٹ ہیز چینجڈ. ٹھیک ہے نا, اگر یہ فلڈ آیا ہے تو یہ پہلے فلڈ کب آیا تھا؟ یہ 1991 میں آیا تھا, اتنے لیول کا جو ابھی آپ سندھ میں دیکھ رہے ہو نا, اور اس سے پہلے 30 سے 40 سال پہلے آیا تھا. تو اگر میں کہوں نا کہ سی دس فلڈ از کلائمیٹ چینج, تو پھر تو یہ اگلے سال بھی آنا چاہیے, اس سے پہلے بھی آنا چاہیے تھا, تو یہ تو ریپیٹیشن میں آنا چاہیے تھا. اگر میں کسی بھی ایریا کا کلائمیٹ چینج ہو گیا, اس کا مطلب ہے وہ چیز اب پیٹرن بننا چاہیے. اگر وہ پیٹرن نہیں ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی. تو اس کے ریزنس کیا ہے نا, کیا وہ بلپ ان دا ڈیٹا تو نہیں تھا, وہ ایک انیوژل ایونٹ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اٹس گڈ. تو ایک انیوژل آئسولیٹڈ ایونٹ کلائمیٹ چینج کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں آتا. سو ہاؤ ڈو وی کلاسیفائی دیٹ؟ ہم بتاتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے, اگر یہ فالو کر رہا ہے, یہ پیٹرن ری اکر ہو رہا ہے, اٹس کلائمیٹ چینج. اگر یہ پیٹرن ری اکر نہیں ہو رہا تو ہم 20 to 10 ایئرس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اس کی کیا نوعیت تھی. ٹھیک ہے, اگر یہ کلائمیٹ چینج ہوتا تو یہ 2000 سے آنورڈس یہ آپ کے پاس سیلاب آنے چاہیے تھے. اگر یہ ہیٹ ویو تھی تو پچھلے 10 سالوں میں ہیٹ ویوز ریگولر ہونی چاہیے تھی اسی انٹینسٹی کی. تو میں کہتی کہ جی کلائمیٹ چینج ہو گیا. اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو جی پاکستان میں تو کلائمیٹ چینج ہو ہی نہیں رہا. پھر تو سوال ہے نا کہ اب ہر بندہ سوچے گا تو پھر کلائمیٹ
क्लाइमेट चेंज क्या है, मतलब लाइक ये तो इंटरनेशनल मीडिया अगर हर साल नहीं आ रहा तो फिर क्या है, फिर ये क्या है, ठीक है ना। देखिए ये होती हैं वेरिएशंस, इसको कहते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशंस। दो चीज़ें होती हैं, देखिए तभी हम ना लोगों को रिसर्च की तरफ लेकर आ रहे हैं। देखिए एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगा तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन की तरफ जाएंगे ना। बिल्कुल। तो हम बताते हैं कि क्लाइमेटिक वेरिएशंस है और इसके लिए आपने कैसे कौन सी चीज़ों को अडाप्ट करना है, कैसे एज ए नेशन बहैसियत कौम हम प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे अभी आपको ये बताएंगे अहमद कि क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन द पॉइंट इज़ के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मैं नेचर को ब्लेम नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर नेचर 10% रिस्पॉन्सिबल है तो 90% ऑफ कोर्स, इससे तो कोई दो राय है ही नहीं। और ज़ाहिर है हमने किया है, कहते हैं ना whatever you sow so shall you reap। आपने जो किया है, जो बोएंगे वही काटेंगे ना। खुद ब खुद तो कुदरत भी वो फल नहीं देती जो आपने बोया ना हो, जिसका बीज। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सैलाब की हम बात करते हैं और हम हमेशा देखते हैं कि जो सेहत की कंडीशंस थी वहाँ पे वो पहले से ही बहुत ख़राब थी, लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग शहरों में आ रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जिनको अक्सर वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेडिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन कम तालीम की वजह से उनको पागलपन या जिन चढ़ जाना इस तरह के कैटेगरीज़ में भी डाल दिया जाता है। डू यू थिंक ये जो एक इन्फ्लक्स आ रहा है शहरों की तरफ इतने सारे फ्लड इफेक्टीज़ का, इसका फ़ायदा होगा उन बीमारियों को भी आइडेंटिफाई करने में कि जो शायद लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से नहीं आइडेंटिफाई हो पाए? ऑफ कोर्स जब अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है डॉक्टर्स की और स्टाफ की या मेडिकल सर्विसेज की कि हम उनको इतना अकोमोडेट कर सकेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। क्योंकि एक तो वहाँ से जब फ्लड इफेक्टीज आएंगे, उनके घर बार छोड़ के, मवेशी छोड़ के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो इनके फार्मिंग्स हैं और दूसरे इसकी मवेशीज़ हैं, उनको छोड़ के आना इज़ नॉट ईजी टास्क फॉर देम। तो स्टिल जब ये आ रहे हैं तो कराची वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। लास्ट फ्यू डेज़ में जब हमने पहला प्रोग्राम किया था उसमें हमने कहा कि हमारी टीम वहाँ जा रही है। अब वो लोग वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं क्योंकि एवरीबडी इज सेइंग कि आप इधर शिफ्ट हो जाओ, कराची जाओ, कराची जाओ, कराची जाओ। कराची आना शुरू है, बीमारियाँ एकदम बढ़ना शुरू हो गई, डेंगू बढ़ना शुरू हो गया, मीज़ल्स बढ़ना शुरू हो गया, चिकन पॉक्स बढ़ना शुरू हो गया, निमोनिया बढ़ना शुरू हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल हो गए इन अफेक्टीज से। अब जो कराची में रहने वाले हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लोग कहाँ जाएंगे? अब पूरा हॉस्पिटल, अगर जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद की बात करें तो इफेक्टीज ज़्यादा आ गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी पे पहुँच गए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। आप देखें कि अगर एक आम मिडिल क्लास है, दे कांट अफोर्ड द सर्विसेज और पेमेंट्स। स्टिल कॉर्पोरेट सेक्टर्स स्टिल आपको पता हाईलाइट करते हैं, जिनके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनका तो बिजनेस इज़ वेरी अप, बट जो प्राइवेट उसमें है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज़ इनसे मुतल्लिक एक मैं बात शामिल करूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, और जो आईटी सेक्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे इन्होंने कहा हेल्थ पे, नो डाउट इट्स ए ट्रेमेंडस चेंज। जैसे हम लोग ने कुछ साइट्स ज्वाइन की हुई हैं जहाँ से बुकिंग्स होती हैं, कराची, कोयटा, खुजदार, सिंध के बहुत सारे इलाके और कोयटा के बहुत सारे इलाके, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, वहाँ से पेशेंट्स को एक वक्त में, आज से 10 साल पहले ले लें, व्हेन आई स्टार्टेड अ प्रोग्राम, मैं एक कंपनी के साथ रिजॉइंड हूँ, प्लस साथ में वी आर कनेक्टेड टू गूगल। मतलब आजकल लोग कितना इजी हो गया एक्सेस कि आपको फ़ोन करना, राइट डाउन बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन कराची या बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन कराची। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है इस आईटी के हवाले से। और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी के बगैर वी आर नाउ निल। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने आप को चेंज किया 5 सालों में, वो और ये लोग भी, अब मैं कभी कभी गांव से लोग आ रहे होते हैं या खुजदार से लोग आ रहे होते हैं, कोयटा से लोग आ रहे होते हैं, नो डाउट दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड, बट मैं उनसे पूछता हूँ कि यार हाउ डू यू फाइंड मी, आई एम सिटिंग इन कराची, एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ, आपने मुझे कैसे ढूंढा, यहाँ कैसे आए, आपको मेरी सर्विसेज के बारे में कैसे पता चला, रिव्यूज़ पढ़े, उन्होंने फाइंड आउट किया। टेक्नोलॉजी का बड़ा, टेक्नोलॉजी इज़ नो डाउट वेरी हाई,
प्लस साथ में नई टेक्नोलॉजी जिन कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि यहाँ मैंने पेशेंट देखा, यहाँ मैंने उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन की पिक्चर खींची, वो डायरेक्टली उसके मोबाइल में जाके सेंड हो जाती है। मतलब इससे अच्छी क्या टेक्नोलॉजी है। ज़ाहिर है आसानियाँ तो हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हमारे नाजरीन सोच रहे होंगे कि सैलाब की इस खुसूसी नशरियात में टेक्नोलॉजी की इतनी बात क्यों हो रही है। हम असल में जो एक्सपर्ट्स हमने आज यहाँ पे मदऊ किए हैं, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो तबाही हो गई। अभी कुछ अर्से पहले आपको याद होगा हमारे कुछ मेहमान थे जो उन ख़ास गैजेट्स की, उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे जिनसे ये खड़ा हुआ सैलाब का पानी फ़ौरन ज़मीन में जज्ब हो जाएगा, साफ़ भी हो जाएगा, बल्कि हमारे लिए फर्टिलिटी और ज़रख़ेज़ी का बायस बनेगा। आज हमारे इन मेहमानों को यहाँ दावत देने का मकसद ये है कि क्या सैलाब की इस तारीख़ी तबाही में टेक्नोलॉजी कोई किरदार अदा कर सकती है, किस तरह से ये हमारे मसलों को कम कर सकती है। क्योंकि बराह रास्त तो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया अब्दुल्ला, लेकिन उसके बाद एक और मसला ये है कि बेरोज़गारी, जो पहले अर्बन एरियाज़ का बहुत बड़ा मसला थी, बिकॉज़ गांव के एरियाज़ में तो खेती बाड़ी और दूसरे बहुत होते हैं ज़रिए, अब वहाँ से भी एक इन्फ्लक्स आ रहा है जो कि बेरोज़गारी के नंबर्स को और बढ़ा देगा। डू यू थिंक कि एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर जो है, जो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो रोज़गार बिल्ड करने में कोई कैरेक्टर प्ले कर सकता है? Yeah, definitely. As well as Ahmed just said, कि NIC ने how many jobs they have created, right? Just before this interview, I was in a sort of like a workshop, जो हम लोग we were trying to train young people like 18-14 years of old. तो मेरा काम काफ़ी रहा है with young people across the world, not just in Karachi or Pakistan. So I see this as a great tool that we, agar if you go back like in 2016, 2017, it was a fairly new concept of incubation, technology incubation, otherwise general incubation as well. So this has created jobs, this has created a positive impact. If you look at the companies like Bikea, right, so it's not just a company, they have also enabled other people to earn their livelihood. So it's not just about a company में कितने people काम करेंगे, but the product that they launch, how many like they are reaching out to new people. So definitely it's a game changer when it comes to creating new employment opportunities. और उसके अलावा the amount of information that is already out there, so you don't need to, like for example, go to an institute to learn about entrepreneurship या startups कैसे करते हैं. Everything is out there. You just need a basic smartphone and access to internet connectivity, and that's it. You will be set. और of course this has proved to be a very useful. अच्छा, हमने ये भी हमको मालूम है कि आप स्टार्टअप कोच हैं. तो कोचेस तो हमने लाइफ कोचेस देखे हैं, डिवोर्स कोचेस देखे हैं और ट्रॉमा एंजाइटी के लिए, लेकिन व्हाट इज एंटरप्रेन्योर के लिए कोच क्या करता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? राइट, सो एक चीज़ लाइक आई एट सम पॉइंट आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, राइट, एंड लुकिंग बैक एट दैट जर्नी, एक टेंडेंसी जो होती है स्पेशली व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, व्हेन वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इज जो भी आइडिया पे हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, कि फील लाइक इट्स अ बेबी, राइट, वी ट्राई टू डिफेंड इट, और नेचुरल इंस्टिंक्ट भी यही होती हैं. एंड वन थिंग व्हाट हैपेंस ड्यू टू दैट इज हमारी जो विजन होती है बिकम टनल विजन, राइट. हम लोग बस आइडिया पे देख रहे होते हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट सराउंडिंग्स के द आइडिया जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो आखिरकार एक प्रोडक्ट होगा, एक सर्विस होगा जो किसी पीपल को रीच आउट करेगा, कस्टमर्स होंगे उसको, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं. अच्छा, हेल्प मी अंडरस्टैंड विद अ रियल लाइफ एग्जांपल कि मतलब हाउ डज दिस कोचिंग वाला सिस्टम वर्क. फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट एन आइडिया, अब मैं आपके पास आती हूँ, नाउ इसके बाद क्या होगा? राइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू इवेल्युएट दैट आइडिया, राइट, कि इज इट इम्प्लीमेंटेबल, what the trajectory looks like. Once that is identified, okay, there's an actual need in the market, we look and go and outreach the customers that are out there, okay, what are their pains, are they collecting, right, connect ho raha hai. This is called market product fit, okay, whatever you're trying to build, it's actually being needed, right. Then the part comes of developing that product and what kind of pricing, for example, isko hum log business model kehte hain, what kind of that will look like, how to start. So there are various aspects of it. ये तो एक तरह से स्क्रैच से पूरा बिजनेस ही एस्टैब्लिश करके देने वाला मामला हो गया ना. एक वक्फे पे जाएंगे. अहमद साहब, आपसे भी मैं बात करूंगी. ज़ाहिर है लर्निंग पॉवर्टी, अभी थोड़ी देर पहले मैं कंसोर्टियम में थी और वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी. मलिहा बकाई साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, हुमा बकाई साहिबा वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर बार नहीं, रोज़गार नहीं. लर्निंग पॉवर्टी, आपकी जो तालीम की जो गुर्बत है, इसका कौन हिसाब देगा और इसके बारे में हम क्या करेंगे? एक वक्फे के बाद इस पर तफसील से बात करते हैं.
जनाब खुश आमदीद। और जैसे कि आपने सुना ही अहमद साहब को, वक्फे पे भी हमारी गुफ्तगू जारी थी, क्योंकि अभी जो हमको सबसे बड़ा मसला लाहिक है वो ये कि अब चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इनफरादी सतह पे बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की भी सतह पे। फॉसिल फ्यूल का हम बड़ा नाम सुनते हैं, तेल और गैस और कोयला जला जला के हमने दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। एक तरफ पानी के ज़खायर की कमी है, दूसरी तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ चुका है। और फिर ज़ाहिर है कुछ दुनिया में जंग की भी सूरत हाल है, तो वो बड़े बड़े ममालिक भी जिनको हम बड़ा अमीर कबीर और ख़ुद कफ़ील समझते थे, कल जर्मनी की एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पे लोग लंबी कतारों में खड़े और ज़रूरत का सामान हासिल कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे तीसरी दुनिया के किसी मुल्क की दास्तान नज़र आ रही हो। जब जंगलात में हम आग देखते हैं या खुश्कसाली देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो आप थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक का ये हाल, तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक ज़माने में हमारे बचपन में CFC फ्री प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई थी और तब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे बड़ी बात हुई थी। दुर्लभ, आपको याद होगा एक बड़ी ख़बर उस ज़माने में चली थी कि दुनिया की ओजोन में एक सुराख हो गया है, वहाँ से डायरेक्ट शुआएँ आती हैं और सबको कैंसर हो जाएगा। सो हाउ डिड वी, हम कैसे बचे उससे और अब हम कौन सी तबाही की तरफ अचानक निकल पड़े? It's very interesting if you look at like 1970s, 1980s में क्या हुआ, right? And this is one of the, I believe is one of the most remarkable achievements when it comes to a global community, like community of countries coming together and solving something. जैसे आपने CFCs की example ली, तो इसमें हुआ ये था, there was a convention that was passed and where all the nations decided कि okay, let's stop the manufacturing of these harmful chemicals. और उसके बाद after some time this whole ozone layer का जो था it got clogged up, right? वो हल्का लेयर के हील होता गया. So these kind of initiative जो पहले हुए, now they can happen as well. So that's the hope, like at the end of the tunnel आपको light दिख रही है, right? So this is the hope, because we have done it once, so we can definitely do it. We've done it before, we can do it again. We can do it again, yes, definitely. अच्छा, यहाँ पे अहमद साहब एक सवाल बनता है और वो ये है कि चलो भाई मैं प्लास्टिक की बॉटल अब यूज़ नहीं करूँगी, कांच की यूज़ कर लूँगी, कचरा नहीं फेंकूँगी और रिन्यूएबल चीज़ों के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दूँगी। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, फॉसिल फ्यूल वो जला रहे हैं, उनका जो तरीक़ा है अभी तक वो उसी पे कार्बन है कि जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये वाला चेंज कैसे आएगा? अभी आप देखिए, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की बात की और बड़े बड़े ग्लोबल ऑयल एंड गैस के जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बाद आप देखें, अगर आप वर्ल्ड ऑयल एंड इंडस्ट्री के जॉइंट्स की तरफ जाएं तो वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को कमिट कर चुके हैं। उनका इंडस्ट्री का शिफ्ट आ रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल से पावर करना चाह रहे हैं। देखिए, हम आपकी ऑयल की प्रोडक्शन या फॉसिल्स को बर्न करना भी रोक नहीं सकते। एक इंजन है, दुनिया का एक इंजन चल रहा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली हमने टिल्ट करना है। इसी तरह इसी की अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर भी लाने की ज़रूरत है। इट्स अ वे, आपने जिस तरह बोला कि सारे स्टेक होल्डर्स को, कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा और इसके सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जैसे वाइल वी सिट हियर, एक बहुत बड़ी कैलामिटी पाकिस्तान के अंदर हुई हुई है। वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंक्यूबेशन की स्पेस में और टेक की स्पेस में बहुत ज़्यादा काम इस सिलसिले पे होता रहा। इस वक्त पाकिस्तान की 150 टीम्स, विमेन लेड टीम्स एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्ड बाय हर हैकाथॉन के, जो हमने अभी इस वक्त कराची में होस्ट किया हुआ है। और आप यकीन करें, इस वक्त दादू, मीरपुर ख़ास, खैरपुर, फार फ्लंग एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ अक्रॉस पाकिस्तान से स्टूडेंट्स और एकेडेमिया और कॉर्पोरेट्स मिल के क्लाइमेट चेंज की एडवोकेसी पे काम कर रहे हैं। हम उनको 4 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं: क्लाइमेट लिटरेसी, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, वाटर मैनेजमेंट। इस पे डिस्कशन हो रही है। यूथ पे तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल एज वेल, और हम सब मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट भी करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस फ्लड के बाद ये सब चीज़ें बहुत रेलिवेंट भी हो गई हैं। गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू इट एज वेल। कॉर्पोरेट्स की एक बहुत बड़ी ESG होती है, दुर्लभ इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ESGs के ऊपर काम हो रहा है, और कॉर्पोरेट्स आर बिकमिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल एज वेल। लेकिन इस चीज़ को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, वैसे सस्टेनेबिलिटी के गोल्स तो यूनाइटेड नेशंस ने भी दिए ही थे, लेकिन वो बात वही है ना कि जब तक मुसीबत दरवाजे पे खटखटा के अंदर नहीं आ जाती, हमें उस बात का ख्याल नहीं आता। डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू वर्क ऑन ऑल दोस गोल्स? अनफॉर्चुनेटली मैं इस सिलसिले में यही बात करता हूँ। हम एक 1% कार्बन, ग्लोबल कार्बन गैस 0.8 पे आ गए मिशन के कंट्रीब्यूटर हैं। हम टॉप 10 में हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। अगर हम एज ए पाकिस्तानी कौम भी ये सोचे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो अब ये ख़त्म नहीं होगी। मलिया इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। ये चीज़ रिकरिंग है। अब
ہمیں بالحیث القوم مل کے آگے آنا پڑے گا. ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈس چلاتے ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی افیلیشنس کے ساتھ. مجھے بھی اپنے وطن سے بہت محبت ہے اور اپنی پولیٹیکل افیلیشن بھی بہت زیادہ ہے. آج پاکستان دنیا میں اور انٹرنیشنل ڈائسپورا کیوں نہیں ٹرینڈ کر رہا؟ وی شوڈ سینسیشنلائز دا ورلڈ کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. جہاں ہم ڈیمیج ہو رہے ہیں اس میں شاید ہماری کنٹریبیوشن بہت کم ہے. جو گورنمنٹ بھی اس پہ ایڈوکیٹ کر رہی ہے بہت کم ہے. اور ہمیں سب کو مل کے ٹیک کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے اسمارٹ لیونگ کی بات کی, اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, نیٹ میٹرنگ ہو سکتی ہے, انرجی کنزرویشن ہو سکتی ہے, واٹر مینجمنٹ. پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کینال واٹر مینجمنٹ ہے, ہم اس کے اندر انوالو کریں. آپ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ڈیولپ کریں, گورنمنٹ اس میں بہت کام کر رہی ہے. کار پولنگ اپلیکیشن ڈیولپ کریں, فاسل فیول کی برننگ کو کام کریں. کار پولنگ تو میرے خیال سے اسی دن ہمیں پتہ لگ گیا تھا, ہمارا مقدر ہے جس دن پیٹرول پہلی بار 200-250 کراس کر گیا تھا اور وہ لگا تھا کہ بھائی اب یہی زندگی رہ گئی ہے. لیکن آپ نے ایگری ٹیک کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے, تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ ابھی تو دیکھیں آپ, جب کل ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے مہمان, آپ لوگ مانیں گے نہیں, عمران سندیلو صاحب آئے تھے. میں نے کبھی کسی گیسٹ کو سیلاب کی صورتحال بتاتے ہوئے روتے ہوئے نہیں دیکھا, اور وہ بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئے. اینڈ 1 مہینہ ہو گیا ہے خیر سے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, اویئرنیس کوشش کر رہے ہیں کہ خود بھی سمجھیں, دوسروں کو بھی بتائیں. فار دیٹ ویری مومنٹ میں بالکل تھم کے رہ گئی کہ یہ کیا تباہی ہے کہ ایک گرون اپ, ایک بڑا ایجوکیٹڈ اور بڑا اچھے حالات میں رہنے والا انسان رونے لگ گیا ہے. سچویشن اتنی خراب ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس تباہی کی سچویشن میں بھی ٹیکنالوجی ہمیں کچھ مدد فراہم کر سکتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. نیدرلینڈز دنیا کا ایک بہت چھوٹا رقبے کے لحاظ سے ملک ہے, لیکن 2nd لارجسٹ فوڈ ایکسپورٹر ان دا ورلڈ ہے. آپ دنیا کے ایک اچھا حصہ, زمین کا ایک زرخیز حصہ رکھنے والے ممالک میں شامل ہیں. آپ کی 35% GDP ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچرل کراپ کے اوپر. آپ کے فارمرز اور بہت بڑا سیکٹر اس وقت ڈیمیج ہو چکا ہے. لیکن ہم اس سے پہلے ایگری ٹیک میں کام کر رہے تھے. ہمارے ابھی میں کچھ اسٹارٹ اپس کا نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایکچوئل اسٹارٹ اپس ہیں جو اس پہ کانٹریبیوٹ. فارم دار ایک اسٹارٹ اپ ہے. ایگری دنیا کے ہمارے CEO آپ کے پاس آئے ہوئے تھے, فائق آپ کے پاس 2 دن پہلے آئے تھے. وہ AI اور ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے فارمرز کی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کلٹیویٹیبل لینڈ ایریا کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. دیر از اے اپرچونیٹی ان ایوری, دیر از ہوپ. اس کے بعد بھی آپ منرل رچ ہو جائیں گے اس ایگریکلچرل, اس سارے واٹر جب یہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی مواقع کو یوز کر کے ہم اپنے فارمرز کو ٹرین کر کے امپاور کر کے ٹیکنالوجی کے تھرو, موبائل ہیلتھ ڈیوائسز اب سب کے پاس ہیں, آپ ان کو امپاور کریں. فار ناؤ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کو اپنے علاقوں میں رہنے دیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا میس مائگریشن ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کراچی 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے, ہم ابھی تک اپنے کچرے کا مسئلہ حل نہیں کر سکے, پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. ہم مزید لوگوں کو کیسے ان کو ان کے علاقوں میں ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کو فار ناؤ 5-6 مہینے کے لیے سپورٹ پرووائڈ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں تھرو ٹیکنالوجی, ان کو امپاور کریں, ایکچوئل پروڈکٹس پرووائڈ کریں. میری ایگری دنیا والوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہم نے ایکچولی ڈونیشن لانچ کر دی ہے کہ آپ فارمز لے لیں, ہمارے پاس فارمرز لسٹڈ ہیں, آپ ان کو ان کی 6 مہینے کی پروڈیوس یہ تھی, ان کو یہ لاس ہوا ہے, آپ اس کو وہ پرووائڈ کر دیں اکراس دا گلوب. اس پہ اچھا کتنا اچھا آئیڈیا ہے. مطلب ڈونیشن کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بھوکے پیاسے کی مدد کرتے ہیں, آپ ریہیبلیٹیشن میں اس کی آباد کاری میں یہ کر سکتے ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتا, آپ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اسکولز اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ کازز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. آئی تھنک کاز کو اڈاپٹ کر لیں, آپ فارمر کمیونٹیز کو ان کے علاقے میں 6 مہینے کے لیے آپ کر دیں. میں انشاءاللہ اس کو ہم شیئر بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ, آپ اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے لیول پہ تو کر رہے ہیں. ڈونیشن ڈرائیوز تو ہو ہی رہی ہیں. آپ ایک فارم اڈاپٹ کر لیں 6 مہینے کے لیے, اس کے بعد جب انشاءاللہ اس کو آپ پرووائڈ کر دیں گے, وہ تو ہم ایک بہت ریزیلینٹ نیشن ہے. ہم نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کیا ہے, ہم نے کووڈ کو ڈیفیٹ کیا ہے, اور اسی لیول پہ انشاءاللہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اگر مل کے چلے, ہم سب ادارے, ہم سب لوگ, انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے مدی آپ کے لیے. یہ جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, یہ دکھنے میں بڑا امیروں والا مسئلہ لگتا ہے نا, مطلب ہاں بڑا ایلیٹ مسئلہ لگتا ہے کہ جیسے مطلب کھانے کو روٹی نہیں کیک کھا لو والا مسئلہ ہے. تو ایک غریب ملک جس کے پاس آلریڈی اتنے سارے مسئلے ہیں, وہ کہاں کہاں انویسٹ کرنا چھوڑ کے وہاں سے پیسے بچا کے کلائمیٹ چینج کی ایڈوکیسی یا اویئرنیس پہ پیسہ لگائے, وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ اچھا جی, بہت اچھا سوال ہے تحریم. کہ اگر میں کسی سے جا کے کہوں نا کہ آپ سولر پینل لگا لیں, تو وہ کہے گا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, میں کیوں لگاؤں. یا میں کسی سے جا کے کہوں نا کہ آپ اسمارٹ جو نا واٹر مینجمنٹ سسٹم لگا لیں, تو ہی وڈ بی لائک کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے ٹھیک ہے, میں کیوں لگاؤں اس پہ پیسہ. تو کہتے ہیں if it's not broken why fix it. Exactly.
تو اگر میں کسی انڈسٹری کو جا کے کہوں نا کہ آپ اپنا نا کاربن فٹ پرنٹ کم کر لیں, وہ کہے گا نہیں میڈم اٹس اوکے فائن, مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ مجھے ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ جو آپ سب پروسیسز کریں گے اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہم جا رہے ہیں تحریم 1 ملین نیشنل کلائمیٹ لٹریسی پروگرام پہ. اس میں کیا ہے کہ ہم 1 ملین کی کلائمیٹ لٹریٹ کمیونٹی بنا رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. یہ کلائمیٹ لٹریٹ کمیونٹی کیا کرے گی کہ دے وڈ بی ہیونگ دا اویئرنیس, دے وڈ بی ہیونگ دا ریکوائرڈ اسکلس, بوتھ ریسرچ اینڈ ٹیکنیکل اسکلس, اینڈ دے وڈ بی نوئنگ کہ کیا چیز کس جگہ پہ بہتر ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں بہت سارے پروڈکٹس ہیں سولر کے مارکیٹ میں, اگر آپ جائیں گے نا اپنے گھر میں کسی سے پوچھیں کہ مجھے کون سا بیسٹ سولر پروڈکٹ لینا چاہیے, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی. ہاں لیکن میرے پاس میک اپ پروڈکٹ کی ہوگی, ٹھیک ہے نا, مجھے برانڈس کا پتہ ہوگا. تو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اگر آپ جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس لے کر آ جائیں, سولوشنس لے کر آ جائیں, جب تک لوگوں کو ان کی وہ جو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی افادیت کا نہ پتہ ہو تو وہ تب تک اس کی طرف آئیں گے نہیں. تو جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی نا, اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نے تو ابھی تو ان پہ بھی ایسا ہم نے ان کو بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا جو کلائمیٹ ایکشن 13 گول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اویئرنیس دیں, پھر اڈاپٹیشن کے اوپر لے کر آئے گا, اور پھر نا پالیسی انٹیگریشن ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ٹیکنالوجیکل سولوشنز بتا دیں, پہلے لوگوں کے اندر آپ نے انہیں اویئرنیس دی ہے, آپ نے انہیں ایجوکیٹ کیا ہے, سمجھائیں تو کہ یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. بیہیویئرل چینج جب تک نہیں آئے گا نا تب کبھی بھی, ورنہ لوگوں کو کلائمیٹ چینج ان کا مسئلہ نہیں لگے گا. مطلب میری فیملی میں کسی کو بھی کلائمیٹ چینج ایک نان ایشو ہے, ان کے لیے کہ جی ابھی لائٹ چلی گئی, ابھی جو ہے نا پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو اگر آپ جب تک ایک ایشو کو آپ بتائیں گے نہیں نا کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس پہ کیا ہو سکتا ہے اور کون سی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان کا کیا استعمال ہے, اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا. یہ جو لائٹ بجلی گیس کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہی ہے کہ اگر یہ سسٹم صحیح نہیں چلے گا تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو میسر نہیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, بڑی دیر سے ایڈوکیسی اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے اور بات سچ بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ جس سے واقعی میں ہمارا روزمرہ کا جو ایک رویہ ہے, بیہیویئر ہے, وہ چینج ہو جائے. ابھی ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں بھی ایک عالمی دن آ رہا ہے, ریبیز کے بارے میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے. پرسوں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور ڈینگی ملیریا کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے جہاں پہ اویئرنیس ہے, باقی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں. آپ ایز اے ڈاکٹر کیسے ہینڈل کرتے ہیں اسے؟ جیسے کووڈ میں ہینڈل کر رہے تھے ویڈیو کنسلٹیشنز پہ, اور اب تو بہت ساری کمپنیاں جو ہیں ایسی ہیں جو سیٹلائٹ سروسز دے رہی ہوتی ہیں, اور ان کو بھی میں نے ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کو اگر چیزیں پھیلانی ہیں اپنی تو جتنی ایجوکیشن لیول سٹارٹ کریں گے, ایجوکیشن لیول ایک ایڈلٹہڈ میں ایجوکیشن لیول کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک برین ڈیولپڈ ہو گیا ہے. کیونکہ میں لرننگ ڈسیبلٹی پہ کام کرتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام 3 کلاس کے بچے سے. یہ اگر چیزیں آپ اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ کی ڈیولپمنٹ آج کے 7 سال بعد جب یہ میٹرک میں ہوگا تو اس کی ڈیولپمنٹ آف جو اٹائر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. جیسے ملیہ نے بتایا, ملیہ جس طرح بتا رہی ہے نا کلائمیٹ کے لیے, وہ اگر 20 سال 25 سال کے آدمی کو سمجھاؤں گا پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں. لیکن جب آپ 3 کلاس کے بچے کو یہ چیز سکھانا شروع کریں گے وتھ ٹیکنیکل سپورٹ, وتھ IT انسٹرومنٹس, خود بخود آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ خود بڑھتی جائے گی. تو ایجوکیشن 7 سال بعد, آپ ہمیشہ ایک ڈیکیڈ کا سوچتے ہیں, 7 سال بعد اور پلس 3 ایئرس, اس کے بعد جو 3 ایئرس وہ کام کرے گا اور 7 سال میں ایجوکیشن لے گا, خود بخود ایک ڈیکیڈ کے بعد آپ کو لگے گا کہ ملینز آف بچے جو ہیں آپ کے ڈفرینٹ ہو گئے. یہ دنیا میں جتنی بھی پاورٹی ملک ہوں, جتنے بھی ہوں, انہوں نے اپنی گروتھ کس پہ کی ہے؟ IT پہ. ایگریکلچر ہو IT, ایجوکیشن ہو IT, کوئی چیز بنانی ہے IT, موبائل بنانا ہے IT, ایک گلاس کا تھرموس بنانا ہے وہ IT, ہر چیز IT سے ڈیولپڈ ہے. کہ مجھے سیکھنا ہے تو میں ہر چیز سیکھ سکتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ یہ جا کے گاؤں سکھا رہی ہوں. ایک کلاسز, جیسے انہوں نے کہا ملٹیپل کلاسز لینے کی بات کی, کلائمیٹ سکھانا ہے ملٹیپل, لیکن کون سی کلاس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کون سے ایئر کے بچوں, چائنا کو آپ لے لیں یا جتنے بھی ایشین کنٹریز جنہوں نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو, انہوں نے سٹارٹ کیا IT پلس ٹیکنیکل ورک پلس ایجوکیشن. انہوں نے نہیں کہا کہ انگلش سکھاؤ, انہوں نے کہا ٹیکنیکل سپورٹ سکھاؤ. آج ٹیکنیکل سپورٹ پہ وہ بھلے نا انگلش نہیں بھی بولتے ہوں, اپنی زبان ہی صرف بولتے ہوں, ایجوکیشن کچھ بھی نہ ہو, پلس صرف ٹیکنیکل سپورٹ اور IT سپورٹ اتنا ہے کہ ان کا دنیا کا ایکسپورٹ ہی اس سے اوپر چلا گیا. دس از ویری امپورٹنٹ. اویئرنیس کی بات ہے, جو
بیماریوں کی اویئرنیس ہے وہ بھی سب سے زیادہ آتی ہی آئی ٹی سے ہے. اب آئی ٹی پہ کیا ہے, اگر مجھے کسی کو کوئی کنسلٹیشن دینی ہے, 100 ڈاکٹرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا 50 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں نے آئی ٹی سولوشنز اچھے ہوں گے تو میں وہاں کہیں نہ کہیں IMNCI پروگرام جو انٹیگریٹڈ ماڈیول آف چائلڈہڈ النیسز ہے یا حاملہ خواتین ہے, جو سب سے زیادہ مسئلے دو ہی ہیں نا, ایک حاملہ خواتین کا ہوتا ہے, ایک بچوں کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو باقی تو ٹریول کر سکتے ہیں, کارڈیک ایشو ہوتے ہیں وہ بھی ٹریول کر جاتے ہیں, یہ دو لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. ان کو سب سے اچھا سولوشن جو ہم دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو سکھاتے ہیں, آپ اس کو پرفارما کو فالو کریں. جیسے انہوں نے پیپر کی بات کی, پیپر کے فارمز ہیں اس کو آپ فل کرتے ہیں اور اس کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو دس از ویری ایزی سولوشن, بٹ سولوشن لانے کے لیے لوگ بہت آنیسٹ ہونے چاہیے ہمارے ملک میں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے, کام تو سب کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں, فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ فنڈنگ کا صرف 10% لگایا جاتا ہے, 90% آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کچھ چینلائزیشن آف ایفرٹ کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے نا. آپ نے جیسے بات کی کہ اب اتنے سارے سولوشنز جو آپ کے ذہن میں آپ بھی عمل کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے. تو اگر میں صرف آئسولیٹ کر کے ہیلتھ کے سیکٹر کی بھی بات کروں تو کیئر گیور اور کیئر ریسیور دونوں کو ایک ایسے لیول پہ ہمیں اویئر کرنا ہے کہ جہاں مسائل خود حل ہو سکیں. بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ ممالک کی دوستی بھی ہوتی ہے, کچھ پہ نہیں بھی ہوتی. ہمارا پڑوسی ملک ہے, ٹھیک ہے, نرم گرم چلتا رہتا ہے, لیکن اگر اکنامکلی آپ ان کی پالیسیز دیکھیں, اندرا گاندھی نے ایک زمانے میں امپورٹس پہ بین لگا دیا تھا اور بڑی رو کیا کیا مچی اور بڑے لوگوں پہ جرمانے لگے, تباہی مچی, لیکن اس نے بھارت میں امپورٹ نہیں ہونے دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انفرادی طور پہ آپ نے کاٹیج انڈسٹری شروع کر دی, آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. انٹرپرینور, یہ جو بڑا فرینچ اورینٹڈ لفظ ہے, یہ جو آج اس کی بڑی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے, یہ انہوں نے لوگوں نے اپنے تئیں کاروبار شروع کر کے روزگار بھی بانٹے, خود کفیل بھی ہو. آج دنیا میں آپ دیکھیں ایکسپورٹ بھارت کی کتنی زیادہ ہے. میرے خیال سے ہر ٹھیک ہے بولیں بھائی, برا بولیں حکومت کو, بڑی اچھی بات ہے, 100% بولیں, ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں, لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی بہت ذمہ داری, تھوڑی بہت رسپانسبلٹی ہمیں بھی لینی پڑے گی. بہت سارے مہمان ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بہت سارے فارمز اڈاپٹ نہیں کر سکتے, بڑا کوئی کام نہیں کر سکتے, اپنے گھر میں جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے آپ اس ایک گھر کو پکڑ لیں, اسے سپورٹ کریں. آپ اس ایک گھر کو سپورٹ کریں گے, ہو سکتا ہے وہاں سے کسی اور کو سپورٹ مل رہی ہو. انفرادی لیول پہ درلبھ ہم لوگوں کو رسپانسبلٹی اب لینی پڑے گی. پاکستان بڑا ایکٹیو ہے ڈونیشنز کے معاملے بھی, چاہے اوورسیز ہوں چاہے ہمارے نیشنل ریزیڈنٹس ہوں, لیکن صرف پیسے دے کے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے, ہے نا. وی ہیو ٹو ڈو مور. تو بیسکلی میرا اس میں اٹس بٹ کانفلکٹنگ, بیکاز ایک چیز ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں, وی سی دس پلانٹیشن ڈرائیو, رائٹ, اینڈ آف کورس دیر آر بینیفٹس ٹو اٹ, بٹ دین اگین لائک آئی سیڈ, لائک اٹس ناٹ اے سلور بلٹ دیٹ ول ایڈریس کلائمیٹ چینج. فار ایگزامپل, یس بینیفٹس ہیں, واٹ اٹ ڈز ایٹ موسٹ, اٹس ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ, گرین ہاؤس گیسز کی میں نے پہلے بات کری, سو اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے فار ٹائم, رائٹ, انٹل اٹ ڈائز یا انٹل اٹس کٹ آف. سو یس دیر آر مینی تھنگس. ایک چیز آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے, رائٹ, ہاؤ یو لیو. مین چیز آ جاتی ہے, اٹس اباؤٹ کنزمپشن آف انرجی. تو اٹ کوڈ بی ٹرانسپورٹیشن, اٹ کوڈ بی دا فوڈ دیٹ یو ایٹ, آپ گھر میں کیسے رہ رہے ہیں. اے سی کا استعمال جیسے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر, بیکاز اٹس ویری ویری ہارمفل فار دا پلانٹ. تو دیز آر تھنگ جو آپ اپنے لائک انڈیویجول ہاؤس ہولڈ میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. اینڈ دین کمنگ, اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کی لائف اسٹائل کہ آپ اور لوگوں کو بھی امپیکٹ کریں, دین یو ڈو اٹ. لائک ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ واز ایکچولی لوکنگ بیک ایٹ دی 2014-15 میں, دیر واز ہیٹ ویوز, مینی پیپل ڈائڈ, رائٹ, اینڈ دیٹس دا پوائنٹ ویئر آئی اسٹارٹیڈ مائی اون کلائمیٹ جرنی. آئی سیڈ واٹ آئی کین ڈو in my individual capacity. Then I moved forward and said, okay, these things I have done and how will I bring these to more people? And that's how I started. Abhi main Ministry of Climate Change, for example, ke saath kaam kar chuka hu, standing committee ke saath kaam kar chuka hu. So it starts with a very single thought ki how I will change myself. Then you look at how you can change yourself, اور اس کے بعد جو آپ کے نیبرنگ میں جو آپ کے اچھا یہ جو سیلف اویئرنیس والا ایک پروسیس ہوتا ہے نا, یو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم اینڈ دین یو آسک, اپنے آپ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. اور جیسے آپ ہیں ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اپنے آپ کو ایک ریسورس سمجھتے ہوئے اس پرابلم کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہم انفرادی لیول کی بات کر رہے ہیں, اور وداؤٹ انڈیویجول لیول چینجز یا سپورٹ یہ پرابلم ختم نہیں ہونے والا. آپ نے 2014-15 کے ہیٹ ویو کی بات کی. پاکستان کے شہروں کی بہت ساری خاص باتیں ہیں, جس میں روزے کے ٹائم پہ فری افطاریاں بانٹنا اور ہیٹ ویو کے ٹائم پہ بوتلیں پکڑا کے لوگوں کو ہوش میں لانا. یہ بہت اچھی ایک میرے خیال سے انڈیکیشن ہے کہ اگر تھوڑا سا چینلائز کیا جائے تو یہ قوم بہت آگے جا کے مدد کر سکتی ہے. میں آپ کی بات میں آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی, ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی اور
आइसोलेशन में बहुत सारा काम हो रहा होता है. मैं IT से अगर हम बात करें, technology is always an enabler to solving a problem. Technology itself cannot solve any problem. हम startups की अगर बात करें तो हम Ministry of IT का एक great initiative था, government इसका part बनी, corporates were ready for it, हमने भी अडाप्ट किया, the ecosystem was prepared for it, एक ecosystem develop हो गया और माशाल्लाह पाकिस्तान की IT exports ever growing है. जो भी गवर्नमेंट आती है सब इस कॉज की तरफ कमिटेड है. आपने इंफरादी मतलब आप हम इस तरह की बातें मतलब हमारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को जो सर ने बात की थी 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चों को प्रोग्रामिंग और AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सिखा रहे हैं. अभी से उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए. हम सब मिन हैसुल कौम मिल के ये मसला अब आ चुका है, सब इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं. Technology can enable the government and the corporates to solve this problem, but we need to sit down together. और बहुत ही अच्छे काबिल और कमाल लोग हैं. मीडिया इज़ अ ग्रेट टूल टू एजुकेट पीपल ऑन इट. मैं आपके इदारे को और बाकी भी जो लोग इस कॉज के साथ कमिटेड हैं उनको मतलब इस चीज़ को हमें कंटिन्यू रखना है. सिर्फ 1 महीना नहीं लेकिन ये 6 महीने, साल, और इस पर बार बार बात होती रही. नेशनल पॉलिसी लेवल डायलॉग्स हों और इंशाल्लाह अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस विल कम अप. आई थिंक द कॉन्वर्सेशन हैज़ स्टार्टेड. जो सबसे प्रॉमिसिंग बात ये है डॉक्टर साहब, कॉन्वर्सेशन जो गुफ्तगू है वो शुरू हो चुकी है और कहते हैं बात करेंगे तो बात बनेगी. और बात जब शुरू होगी ज़ाहिर है उन हलकों में भी जाएगी जहाँ पे ताकत है तब्दीली लाने की. जो इक्का दुक्का चंद लोग हमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर हेड्स वो भी सोच रहे होंगे कि भाई रोज़ ये एक ही राग अलापते हैं तो कोई तो मसला होगा जो इतने सारे लोग बैठ के इस मसले की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं. क्या कहेंगी आखिर में, बिकॉज प्रोग्राम बिल्कुल क्लोजिंग पे, एंड आई वांट कि कोई ऐसा लुबे लुबाब हमारी गुफ्तगू का होना कि जो हमारे नाजरीन अपने जहन में लें और सोचें ज़रूर. बिल्कुल तहरीम इस तरह से है कि जिस तरह हमने पूरी डिस्कशन की ना, तो आप अब ये देखेंगे कि एक नेशनल लेवल पे डायलॉग होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर. ठीक है, और इस डायलॉग के अंदर आप सारी उन बातों पे गौर व फिक्र करें कि जो क्लाइमेट चेंज का रीज़न बन रही है पाकिस्तान में. ठीक है, कितने % पे वो हमारी अपनी मैनेजमेंट के क्राइसिस है, कितने % पे वो क्लाइमेट चेंज है, और कैसे हमारे जो मैनेजमेंट के फ्लॉज हैं वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को ऑगमेंट कर रहे हैं. एक तो पहले इस पे रियलाइजेशन होनी चाहिए नेशनल लेवल पे. फिर हमें बैठ के ये सोचना है कि हमारे पास क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं कि हम दोनों क्राइसिस को, क्यों ना मैनेजमेंट का भी इशू है, क्लाइमेट चेंजेस को ऑगमेंट कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमें एक नेशनल करिकुलम डेवलप करना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर. ये ना हो कि हम टेररिज्म सिंगल नेशनल करिकुलम तो तो उसके बाद जो है अब हमें नेशनल करिकुलम लाना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो आपने 3 इयर्स के बच्चे एंड ऑनवर्ड्स बताया, स्टूडेंट्स, स्कूल के प्रोफेशनल्स आपके पास आ जाते हैं और वो लोग जो रिसर्च इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उन्हें बताएं कि ये मसला एग्जिस्ट करता है, इस मसले के लिए आप कौन कौन से सोल्यूशंस ला सकते हैं. तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम वो प्राइमरीली चीज़ है, और उसके बाद उस आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे वो एक्चुअली लाइक आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रादर कि हम डायरेक्टली जंप करें सोल्यूशन के ऊपर. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लुबे लुबाब में यहाँ पर इसको थोड़े से आसान अल्फाज में भी अब बताए देते हैं. अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी और मीडिया, ये वो सारी चीज़ें जो 21वीं सदी में एक नेमत की तरह हमें मिल गई हैं. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें वो कहते हैं ना कि इस्तेमाल का तरीका अभी नहीं आया है, लेकिन ऑलरेडी वो हमारे हाथों में है. जो एटिकेट्स थे मीडिया के, टेक्नोलॉजी के, वो हमने नहीं सीखे, अफसोस के साथ बताए भी नहीं गए, इसलिए पूरी तरह हम ब्लेम भी नहीं कर सकते. लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू लर्न. लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपने बिलफर्ज कोई चीज़ सीख ली है उसको भुला दें, कोई नई चीज़ सीखें, कोई अच्छी चीज़ सीखें. तब्दीली ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी ख़ास उम्र में आती है. जब भी गलती का एहसास हो जाए, तब्दील होने में कोई आर नहीं होनी चाहिए. बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए. इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर आप लोगों से बात करना. और सैलाब की तबाहकारियाँ, $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है. अभी IMF की जो हम बड़ा रोध होके या बड़ा IMF ने बड़ा तंग किया हमको, वज़ीर आज़म के अपने अल्फाज हैं, $1 बिलियन और एक तरफ $30 बिलियन. यानी जो ख्वारी इस वक्त IMF के पैकेज के लिए हमने बर्दाश्त की है एक कौम की तौर पे, 250 रुपये पेट्रोल तक, ये 30 मरतबा होगी तो उतना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है. मक्खी मुझे तंग कर रही है, लेकिन ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसका मेरे ख़्याल से हम किसी भी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तखमीना नहीं लगा सकते. नुकसान बहुत बड़ा है. यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स आज हमारी इस नशिस्त में बैठे थे और वो सब यही बता रहे थे कि तब्दीली अब इनफरादी सतह से आनी चाहिए. थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कौन हमें मदद दे सकता है, कर सकता है, हम अपने लिए बहुत काफ़ी हैं. और ये जो एक ख्याल है ना
کہ ہم اپنے لیے کافی ہیں, وی آر انف فار آور سیلوز, یہ ہمیں بہت آگے لے کر جائے گا. بہت ساری دنیا میں اقوام ہیں جنہوں نے اپنے قرضے اتارے ہیں, جنہوں نے باہر کے جو بھی دشمنان تھے سب سے جان چھڑائی ہے صرف اپنی مدد آپ کے تحت. زندگی بخیر, تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.